الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت و شوق کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ آج زمانے میں غصے کی وبا عام ہے، چاہے گھر ہو، چاہے آفس ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے رشتہ داروں میں ہو آدمی، تو آدمی میں آج کی اس زندگی میں انسانوں میں غصے کی وبا، غصے کا یہ جو ہے مرض جو ہے یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ گھروں میں غصہ کرتے ہیں، اپنے کاروبار میں لوگوں پر سے غصہ کی وجہ سے ہڑ جاتے ہیں۔ اگر شوہر ہے تو اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا، غصہ کر رہا بلا وجہ، اگر بیوی ہے تو وہ اپنے شوہر پر غصہ ہو رہی ہے، اپنے بچے پر غصہ ہو رہی ہے۔ مطلب آج کل بلا وجہ غصہ کرنے کی وبا عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے معاشرے میں تلخیاں، معاشرے میں ایک دوسرے سے نفرت یہ پھیلتی جا رہی ہے۔ تو غصہ ایک بہت ہی مہلک مرض ہے۔ غصہ کرنی چاہیے، مگر کہاں کرنی چاہیے، کہاں نہیں کرنی چاہیے، اسے ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ غصہ جائز بھی ہوتا ہے اور غصہ ناجائز بھی ہوتا ہے۔ تو اگر جائز کام کے لیے تو آپ غصہ کر سکتے ہیں۔ مثلا کسی کو اپنے اولاد کو یا اپنے اہلیہ کو نماز کی تلقین کرنا، نماز کے بارے میں سمجھانا ہو، تو اگر وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں یا بچے کہنا نہیں مانے، تو ان کو سمجھانے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے غصہ یہ کر سکتے ہیں، یہاں پر اجازت ہے۔ لیکن بلا وجہ غصہ، اب کبھی کھانے میں نمک کم ہو گیا، گھر میں اگر بھائی یا بہن یا اہلیہ سے کچھ غلطی ہو گئی تو بلا وجہ غصہ کر کے جھاڑ دینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو غصہ کا انداز ایسا ہو جس سے کسی کو مطلب ٹھیس نہ پہنچے اور بلا وجہ غصہ نہ ہو۔ کہ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ ان میں بعض لوگ وہ ہیں، حدیث پاک کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ وہ ہیں جن کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، اور بعض وہ لوگ ہیں جن کو غصہ جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے۔ اور مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں کہ اور فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں، بعض لوگ جنہیں غصہ جلدی آتا اور جلدی چلا جاتا ہے، تو یہ ان کا یہ بدلہ ہے۔ اور فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ بعض لوگ کا غصہ جلدی آتا ہے اور لیٹ سے جاتا ہے، اور بعضوں کا غصہ جو ہے لیٹ سے آتا اور جلدی چلا جاتا ہے۔ جن کو غصہ لیٹ سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے وہ بہتر ہے۔ جی ہاں، غصہ بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے، بلا وجہ بھائیوں کو، بہنوں کو، اپنی اولاد کو، ماں باپ کو بلا وجہ غصہ ان پر نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ غصے کے بھی طریقے ہیں۔ اگر غصہ چونکہ نفس میں آ جاتا ہے، انسان کا ایک نیچر بنا ہوا ہے کہ انسان کوئی خلاف واقع اگر اس کے طبیعت کے موافق اگر کام نہ ہو، اگر اس کے من کے مطابق کوئی چیز اس کو نہ ملے تو غصے میں آ جاتا ہے۔ کوئی چیز آدمی ڈھونڈ رہا گھر میں، اب اس کو نہیں مل رہا تو آدمی غصے میں آ جاتا ہے اور آپے سے باہر ہو کے ڈانٹ پھٹکار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ عادت اچھی نہیں ہے، بلکہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ کوئی چیز اگر ہمیں چاہیے تو اس کو ہم ڈھونڈیں اور ٹھنڈے دل سے اس کو تلاش کریں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن میں مجھے وہ لوگ زیادہ پسند ہیں، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، جو غصے کے گھونٹ کو پی جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غصہ کو پی جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور ایمان سے بھر دے گا۔ تو چونکہ غصہ پینا ایک بہت ہی مشکل ترین کام ہے، ایک حدیث پاک کا خلاصہ کرتے ہوئے مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غصہ چونکہ کوئی گھونٹ پینے کو غصہ گھونٹ اس لیے کہا گیا غصہ کو کہ جس طریقے سے کڑوی چیز، دوا جو کڑوی ہوتی ہے، اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیا جاتا ہے اور پینا بڑا مشکل ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان کو جب غصہ آتا ہے، انسان جب آپے سے باہر ہو جاتا ہے تو وہ غصے کی گھونٹ کو پینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔
تو غصے کی گھونٹ کو پینا یہ بہت ہی ثواب ہے. اگر کوئی غصہ کو پی جاتا ہے تو بحکم حدیث رب تعالیٰ اس کے دل کو نور ایمان سے بھر دے گا. اتنی فضیلت ہے. تو بلا وجہ غصہ کرنے سے بچیں. غصہ وہیں پر کریں جہاں پر کرنا چاہیے. بلا وجہ تو تڑاک کرنا, کسی کو ڈانٹ دینا, تھوڑی سی بات میں آپے سے باہر ہو جانا, یہ اچھی بات نہیں. کہ ایک شخص تھا کہ وہ بڑا کڑک مزاج تھا. اب جو ہے ایک بار کیا ہوا کہ وہ اپنی بیوی کو مطلب اکثر ڈانٹتا پھٹکارتا غصہ کرتا رہتا تھا اس پر. تو اس کی بیوی نے ایک بار کھانا پروسا, کھانا دیا سامنے, تو کھانے میں نمک زیادہ تھا. تو اب شوہر کو غصہ آ گیا کہ کھانا بھی ملا ہے تو نمک تیز ہے اس میں. تو اس نے ارادہ بنایا تھا کہ میں اس کو جھاڑوں, اس کو ڈانٹوں. تو فوراً اس کے دل میں خیال آیا, غصے پر اس نے کنٹرول کر لیا کہ یہ بیچاری کھانا میں نمک ہو سکتا ہے غلطی سے نمک پڑ گئی ہوگی, اب جو ہے غلطی ہو گئی ہوگی اس سے, چلو میں اسے درگزر کر لیتا ہوں, میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. تو اب بتایا جاتا ہے روایتوں میں کہ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں اس کو دیکھا اور پوچھا تمہارے ساتھ اللہ پاک نے کیا معاملہ فرمایا. تو اس نے کہا کہ میں نے جو اپنی بیوی کو ایک بار جو نمک تیز کھانے میں ڈال دی تھی, زیادہ ہو گیا تھا, تو میں ارادہ کیا تھا اس کو ڈانٹنے کا, پھر میں غصے کو پی گیا اور اللہ کی رضا کے لیے میں نے اس کو معاف کر دیا. تو یہ میرا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے سبب سے مجھے بخش دیا. تو دیکھیے, غصہ کو پینا, اپنے آپ میں کنٹرول کر لینا, یہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہے. کہ غصہ سے آدمی بسا اوقات غصے سے آدمی کے گھر بھی تباہ ہو جاتے ہیں, نا اتفاقی ہو جاتی ہے, آپس میں من مٹاؤ اور دل میں کینہ بھر جاتا ہے. تو غصہ بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے. اب آئیے کہ شیطان یہ لگا ہوا ہے انسان کو بھٹکانے میں, بہکانے میں. تو اس نے ایک راہب کو بہکانے کی کوشش کیا. ایک راہب کے پاس وہ گیا اور اسے بہکانے کی کوشش کرنے لگا, لیکن راہب اس کے چال میں نہیں آیا. تو آخر شیطان جاتے جاتے کہا تم مجھ سے اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو. تو راہب نے کچھ نہیں پوچھا, لیکن پھر بعد میں راہب نے شیطان کو پوچھا بتاؤ تم لوگوں کو کس طریقے سے بہکاتے ہو, تمہارے دامے فریب میں لوگ کیسے پھنس جاتے ہیں. تو شیطان نے کہا کہ جب انسان غصہ میں ہوتا ہے تو میں اس کو ایسے اچھالتا ہوں جیسے بچے گیند کو اچھالتے ہیں. جی ہاں, غصے میں اگر آتا ہے کوئی انسان بلا وجہ تو شیطان اس کا بڑا استعمال کرتا ہے, اس کو لڑوا دیتا ہے, ماں باپ کے خلاف کرتا ہے, بیوی کے خلاف کرتا ہے, بھائی بہنوں کے خلاف کرتا ہے, دوستوں یاروں کے خلاف کرتا ہے. اور انسان جو غصے میں آ کر اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے اور وہ جو ہے معاشرے میں کٹ جاتا ہے اور اس کا اخلاق جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, لوگ اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے. تو غصیلے شخص کو معاشرے میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. تو غصہ وہیں پر کیجئے جہاں پر کرنا چاہیے. تو لوگ کہتے ہیں, لوگوں میں یہ عام ہے کہ غصہ حرام ہے. تو غصہ ویسے فی نفسی حرام نہیں ہے, ہاں بلا وجہ غصہ کرنا یہ منع ہے. اب بلا وجہ کسی کو, چونکہ غصہ ایک انسانی کیفیت ہے, انسان کے دل میں غصہ آ جاتا ہے کسی خلاف واقع چیز کو دیکھ کر, اس کے طبیعت کے موافق اگر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو غصہ آ جاتا. ہاں, غصہ کو بنا سمجھے نافذ کر دینا, کہ جہاں غصہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا وہاں پر ہم نے غصہ کر کسی کو تھپڑ جڑ دیا, کسی کو مار دیا, تو یہ ناجائز ہے. لیکن غصہ فی نفسی حرام نہیں ہے. غصہ اگر آیا, کنٹرول آپ نے کر لیا تو آپ بچ گئے, اور غصہ پر آپ نے قابو نہیں کیا اور کسی کو بلا وجہ نقصان پہنچا دیا حالانکہ اس کا قصور نہیں تھا, تب آپ گناہ گار ہوں گے. تو آج کل یہ چیز, غصے والی چیز دیکھنے میں عام ہے کہ لوگ تھوڑی سی بات کو لے کر غصہ نہ آ جاتے ہیں, حالانکہ غصہ نہ آنے کا وہاں پر ماحول یا محل ہوتا نہیں. اور آج کل بھی عجیب دور ہے, عجیب لوگ ہیں کہ آج کے دور میں احمقوں کی کمی نہیں ہے, بیوقوفوں کی کمی نہیں ہے. 2013 کی نیوز, جنگی نیوز میں جو 4 جنوری کو شائع ہوئی تھی, اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہوا ہے کہ امریکہ نیو یارک ٹاؤن میں ایک کلب قائم ہے. لوگ وہاں پر امریکی
امریکہ میں لوگوں نے ایک کلب کو بنایا ہے، اور وہاں پر یہ ہے کہ وہاں پر آپ کوئی اگر جاتا ہے تو وہاں پر غصہ کو شانت کرنے کا، غصہ کو ٹھنڈا کرنے کا بہت سارے وہاں پر سامان رکھے ہوئے ہیں، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، موبائل، فریز، جو بھی آپ سامان چاہیں وہ آپ کو مہیا کر دی جائے گی۔ آپ چاہیں تو آپ جا کر کے اپنے غصہ کو، اس سامانوں کو توڑ پھوڑ کے ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ اس کلب میں چلے جائیے، اور جن کو غصہ ٹھنڈا کرنا ہو، یعنی کسی کو اگر غصہ کوئی چیز کو توڑ کر کے پھوڑ کر کے ٹھنڈا کرنے اس کا من ہوتا ہو کہ میں کسی چیز کو توڑوں گا تبھی اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، تو وہاں پر کلب میں بہت سارے چیز رکھے ہوئے ہیں، آپ اس کو فیس دیجئے، اور من مطابق جو ہے جائیے وہاں سے ہتھوڑے سے توڑیے، بیٹ سے توڑیے، لاٹھی ڈنڈے سے توڑیے، فریز توڑیے، کمپیوٹر توڑیے، اور پہلے پیسہ آپ ادا کریں گے تب آپ کو توڑنے کے لیے وہاں پر سامان دیا جائے گا۔ تو ایسے ایسے بھی لوگ آج کل دنیا میں کلب کھول کے رکھے ہیں کہ آؤ میرے پاس، مجھے فیس دو اور سامان کو برباد کر کے غصہ ٹھنڈا کرو۔ تو غصہ، ناجائز غصہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جہاں غصہ کرنا ہے وہاں کریں۔ جیسے کوئی اگر نماز نہیں پڑھتا، کوئی برائی کر رہا ہے، کوئی فلم ڈرامے دیکھ رہا ہے، کوئی شراب پی رہا، کوئی غیر محرم کو دیکھ رہا، تو وہاں پر غصہ کیجیے اور اس کو منع کیجیے کہ بھائی ایسا کام مت کرو، یہ گناہ ہے۔ تو جہاں غصہ کرنا ہوتا وہاں غصہ ہم نہیں کرتے، جہاں غصہ نہیں کرنا ہوتا ہے، اب تھوڑی سی گھر میں کچھ نا اتفاقی ہو گئی، کوئی سامان کہیں رکھ دیا، مل نہیں رہا، تو برس پڑتے ہیں کسی پر کہ میں نے فلاں سامان رکھا تھا، مل نہیں رہا ہے، تم کہاں رکھ دی ہو، تم کہاں رکھ دی ہو، مطلب آپس میں الجھ جاتے ہیں۔ حالانکہ بعد میں ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے کہ ارے سامان تو میں نے رکھا تھا اور بلا وجہ میں نے کسی اور کو جھاڑ دیا۔ تو آپ نے اگر بلا وجہ کسی کو جھاڑ دیا تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ غصہ سے ہمیشہ بہتر ہے صبر کرے، کہ صبر کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے سنا کہ جو غصہ کو اللہ کی رضا کے لیے پی جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان، نور ایمان سے بھر دے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جب بروز قیامت جو لوگ غصہ کو پی جاتے ہیں، اگر نافذ کرنے پر اس کو قدرت ہے، یعنی کسی انسان کو غصہ آیا، مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث پاک کا، کہ اگر کوئی غصہ کسی کو آ گیا اور اس نے اللہ کی رضا کے لیے اس بندے کو معاف کر دیا، درگزر کیا، تو رب تعالیٰ بھی بروز قیامت اس بندے سے درگزر فرمائے گا اور اسے بھی معاف فرما دے گا۔ تو ہمیں غصہ ناجائز طریقے پر نہیں نکالنے چاہیے، بلکہ جہاں پر غصہ کرنے کا معاملہ وہاں کریں، اور جہاں نہیں کرنے کا وہاں پر صبر کریں، کہ صبر کرنا بڑی فضیلت ہے، کہ صبر کرنے سے اجر بھی ملتا ہے اور نیکیاں بھی ملتی ہے، اور انسان بہت سارے خطرات، بہت سارے نا اتفاقیوں سے اور پچھتاوے سے بچ جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔